میر نے مرثیے لکھے، ظاہر ہے کمزور مرثیے تھے، تو سودا کو یہ کہنا پڑا جو میں نے کوٹ کیا. لیکن انیس کے والد میر خلیق با کمال مرثیہ گو، اور ان کے مقابلے میں میر ضمیر، دونوں سادات ہیں، انہوں نے بھی کمال کیا اور مرثیے کے اجزاء مقرر کر دیے کہ 9 جز ہیں، جن میں جو مشہور ترین جزو ہیں وہ چہرہ ہے، رخصت ہے، رجز ہے، جنگ ہے، رہوار ہے، تلوار ہے، شہادت ہے، بین ہے اور دعا. واہ ایسا ہی بالکل ایسا. لیکن ایپک کے ساتھ مرثیے کا موازنہ کرنے والا بھی کافی جاہل آدمی جو اس کا اس کے ساتھ مقابلہ کرے. بھئی ایک چیز ان ریئل ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. انیس اور دبیر اور باقی مرثیہ گو جو ہیں وہ یہ طاقت نہیں رکھتے کہ امام کی عمر میں ایک دن کو گھٹا یا بڑھا سکے. 9 محرم کے واقعے کو 10 محرم میں پیش کر سکے. یہ پابندیاں ہیں. کسی بھی کردار کی نفسیاتی صورت کو تبدیل کر سکیں یہ مجبوری. بالکل. لیکن پوری دنیا میں مرثیے کا، اردو مرثیے کا کوئی جواب نہیں. بالکل ایسے. آج جب ہم یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ فلاں نے مرثیہ کہا تو اس کا صرف ایک مطلب کہ وہ خانوادہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ کربلا کا ذکر کر امام حسین اور ان کے رفقا کا مرثیہ کہہ رہا. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی کہ وہ تبدیلی کا کوئی حق کسی کے پاس نہیں. دوسرا حیرت اس پہ ہوتی ہے کہ اگرچہ آزاد نے مبالغہ کیا ہے آب حیات میں کہ میر صاحب نے یعنی میر انیس نے اگر کم بھی کہے ہوں گے مرثیے تو 10,000 سے کیا کم کہے ہوں گے. میں اس کو غلو سمجھتا ہوں. اچھا. آپ کو یہ دھیان میں رہنا چاہیے کہ آب حیات اردو کی مجروح ترین کتاب ہے جس پر کسی کتاب سے زیادہ جرح نہیں ہوئی. واہ. سب سے زیادہ مجروح اور جرح زدہ کتاب جو ہے وہ آب حیات ہے کہ یہ واقعات خود سے گھڑے، خود سے بنائے اور یہ وہ. لیکن اردو کا سب سے بڑا نثار جو ہے وہ محمد حسین آزاد. محمد حسین ایسی نثر کسی کو نصیب نہیں ہوئی. بالکل. اور جو وہ آب حیات کی نثر ایسے ہی ہے، وہ انداز ان کے ساتھ آیا، ان کے ساتھ چلا گیا. چلیے ہم ان کو ان کی اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ میر انیس نے 10,000 مرثیے، بس 500-600 مرثیے تو انیس نے کہے ہوں گے نا، یا 300 مرثیے تو کہے ہوں گے. اب تک اگرچہ 400 چھپ چکے ہیں. تو ہر مرثیے میں نیا گھوڑا، نئی تلوار، یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ دنیا میں اس صنف کا کوئی جواب نہیں. اور انیس کے ایک مرثیے نے کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی، کیا پتہ رالف رسل نے یا ڈیوڈ میتھیوز نے، لیکن وہ کامیابی نہیں ہوئی. مرثیے کا غزل کا ترجمہ کرنا اتنا مشکل ہے تو مرثیہ تو پھر ایک جہان ہے. تو جب میر ضمیر اس کے اجزاء مقرر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا، جو کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا. اس کے باوجود لوگوں نے ان کی تقلید کی اور مرثیہ مسدس میں آتا چلا گیا.
یہاں تک آج تک آ پہنچا. اگرچہ کراچی میں کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ پہلا جو بند ہے اس کے تیسرے مصرعے کو آزاد کر دیں، لیکن یہ کوشش بار بار نہیں ہے، یہ ثمر آور نہیں ہو سکی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ مشکل ہے. واہ. آپ آزاد نظم کی صورت میں کچھ کہہ لیں، رسائی نظم ہو جائے گی. اگر ہم مرثیہ نگاری کی بات کریں تو انیس سے پہلے بھی مرثیہ کہا گیا، بعد میں انیس بھی. کے بعد بھی کہا گیا، لیکن انیس ان تمام مرثیہ نگاروں میں سورج کی مانند چمک رہا ہے. بے شک بے شک. وہ ادا جو انیس کے ہاں ہے مرثیے میں، تلوار نہ ماری جسے منہ موڑتے دیکھا، آنسو نکل آئے جسے دم توڑتے ہوئے، وہ کسی اور کو کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ حالانکہ دبیر نے بڑے بڑے اچھے مرثیے کہے. اصل میں دبیر کے ساتھ ایک جو کام کیا شبلی نعمانی نے، موازنہ انیس و دبیر، اس میں دبیر کے خلاف وہ غلط طور پر انہوں نے لکھا اور یہ موازنہ بنتا نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو موضوع لیا اس پر دبیر کے کمزور بند نقل کی اور انیس کے اعلیٰ بند نقل کی. بڑی گہری اور بات کر رہے ہیں آپ. یہ بھی آپ دیکھیے کہ دبیر، انیس کے بعد دبیر جیسے شاعر آپ کو نہیں ملے. یہ سچی بات. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ انیس رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد جناب دبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مصرع نہیں کہا اور صرف 6 مہینے زندہ رہے انیس کے بعد. حالانکہ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ مرثیہ نہیں کہتے، کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس شخص کے ساتھ سننے سنانے کا لطف تھا، جب وہی نہیں رہا تو میں کیا مرثیہ کروں. آئے آئے آئے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو سنگ مزار ہے اس پر لکھا ہوا ہے، انیس کا جو سنگ مزار ہے اس پر جو تاریخ وفات ہے نکالی ہے، جو قطع لکھا ہوا ہے وہ دبیر کا ہے. طور سینہ بے کلیم اللہ منبر بے انیس. واہ واہ. یہ تو انیس کے مرثیے بخدا فارس میدان تحور تھا ہر، جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جب ختم کیا سورہ واللیل قمر نے. یہ جو مراثی جتنے بھی ہیں اس میں کسی بھی اہتمام کے بغیر انیس سے مرثیے کے ہے، لیکن سب میں کوئی نہ کوئی صنعت موجود ہے. مثلا صنعت تنسیق الاعداد، 2 پہ 4، 1 پہ 2، 5 پہ 10 لوٹتے تھے. حشر برپا تھا، سواروں پہ فرس لوٹتے تھے. یہ یا لڑکے سے لڑکے نام دبو دوں جہان میں، لڑکے سے لڑکے نام دبو دوں جہان میں، یا شانے کٹے ہیں شان علمدار دیکھیے. یہ مصرعے جو جناب ہر والا مرثیہ تو عجیب ترین اور عظیم ترین انسانی کیفیت کو پیش کرنے والا مرثیہ ہے، انسانی نفسیات کو پیش کرنے والا مرثیہ ہے.